اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے وہی لوگ ہٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور کتنے جن و انس ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان کا انجام کار جہنم ہے۔ ان کے دل و دماغ ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل غافل و بے خبر ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسے انہی کے ذریعہ سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور اسی کے مطابق لوگوں کو فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلایا، ہم انہیں بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ان کے انجام بد کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو بس کھلم کھلا خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں کبھی غور و فکر نہیں کیا، اور کبھی نظر اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت آ گیا ہو تو اب وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اور وہ خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اے رسول، لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار کے ہی پاس ہے، اسے اس کا وقت آنے پر وہی ظاہر کرے گا۔ وہ گھڑی آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری ہے، یعنی وہ بڑا بھاری حادثہ ہے جو ان میں رونما ہوگا۔ وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ لوگ اس طرح آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیق اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ اے رسول، کہہ دو کہ میں اپنے نفع و نقصان پر کوئی قدرت و اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور زندگی میں مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو بس نافرمانوں کو ڈرانے والا اور ایمانداروں کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک متنفس یعنی جاندار سے پیدا کیا اور پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا یعنی شریک حیات بنایا تاکہ وہ اس کی رفاقت میں سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد عورت کو ڈھانک لیتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہتی ہے، اور جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے یعنی وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے اللہ سے جو ان کا پروردگار ہے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب وہ ان دونوں کو صحیح و سالم فرزند عطا کر دیتا ہے تو یہ دونوں اس کی عطا کردہ چیز یعنی اولاد میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ اس سے بہت برتر ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ آیا یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اور اگر تم ان کو سیدھے راستہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ ان کو بلاؤ یا خاموش رہو، یعنی دونوں باتوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔